فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ ویاسین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی قدر، یہ سلسلہ اب اپنی اختتامی منزلوں کی طرف چل رہا ہے، اور مجھے آپ حضرات کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا اور میری ہمت افزائی فرمائی۔ ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہ کے عالم نے انسان کو بلند مرتبہ بنایا، پوری کائنات کو اس کے لیے بنایا، کائنات اس کے لیے، وہ خدا کے لیے۔ کائنات کا کمال اس میں ہے کہ وہ اس تک پہنچ جائے، انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ خدا تک پہنچ جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ رہ جاتا کہ ہم نے کائنات کو انسان کے لیے بنایا اگر آل محمد نہ ہوتے۔ ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا کہ کائنات ہماری تابع ہے، ہم کائنات کے تابع نہیں ہیں؟ کیونکہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ستاروں کو تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے چاند کو تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے سورج کو تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے پہاڑوں کو تمہارے کنٹرول میں دیا۔ یہ دعویٰ قرآن کا صرف دعویٰ رہ جاتا، اس پر کوئی دلیل نہ ہوتی اگر آل محمد نہ ہوتے۔ جب کسی بیوی کے دروازے کا طواف کرتا ہوا ستارہ در پہ اتر آیا، تب دنیا نے دیکھا کہ ہاں ستارہ بھی ایسا ہے کہ جو ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ جب کسی نے اپنے انگشت موجز نما سے چاند کے جگر کے 2 ٹکڑے کیے، تب دنیا کو پتہ چلا کہ ہاں چاند بھی ان کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کسی نے ڈوبے ہوئے آفتاب کو ایک اشارے سے پلٹایا تو دنیا نے دیکھا کہ ہاں آفتاب بھی ان کا مطیع ہے، وقت ان کا مطیع ہے، یہ وقت کے مطیع نہیں ہیں۔ وقت ان کے انڈر میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، یہ وقت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اسے یہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ قرآن کی لفظیں اترتی جا رہی ہیں، یہ اپنے اختیارات کا دائرہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دعوائے قرآن کو اگر کسی نے دلیل بخشی ہے تو وہ اہل بیت محمد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشیت الہی جب لفظوں کا جامہ پہنتی ہے
تو اسے قرآن صامت کہتے ہیں، اور جب کردار کا جامہ پہنتی ہے تو محمد اور آل محمد اسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ کائنات ان کے قبضہ قدرت میں، ملک ان کے قبضہ قدرت میں، وہ ملک جس کو کبھی اپنی تسبیح پر ناز تھا، جس کو کبھی اپنے سجدوں پر ناز تھا، جب ان کو دیکھا تو بڑے شوق سے تسبیح چھوڑ کر ان کا گہوارہ جھلانے کے لیے آ گیا۔ اب یاد رکھیے، جو بھی عقل رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہتر کو اختیار کیا جاتا ہے، کمتر کو چھوڑا جاتا ہے۔ ہمیشہ اگر کوئی بھی عقل رکھنے والا ہے تو جب دو چیزوں میں چوائس دی جائے گی تو وہ بہتر کو اختیار کرے گا، کمتر کو چھوڑ دے گا۔ تو اب اگر ملک نے تسبیح چھوڑ کر گہوارہ جھلانا گوارا کیا تو مان لیجئے کہ ملک اس وقت یہی سمجھ رہا تھا کہ تسبیح الہی سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت حسنین کا گہوارہ جھلایا جائے۔ تبھی تو اس وقت ترک کیا، تبھی تو اس وقت ترک کیا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت مشیت کا منشا کیا ہے۔ اگر ہم یہ نہ دیکھیں تو ہم ابدیت کی منزل سے گر جائیں گے۔ اس دن میں نے فرشتوں کا حال آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آج جی چاہتا ہے کہ کسی ایسے انسان کا بھی حال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو صرف مشیت کے حکم کو پہچانتا ہے، اپنی طرف سے کوئی دلیل پیش نہیں کرتا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اے علی آج میرے بستر پر سو جاؤ۔ اگر کوئی ہمارے اور آپ کے جیسا عابد ہوتا تو اپنی عبادت کا اظہار کرنے کے لیے کہتا یا رسول اللہ میں تو روز رات میں نمازیں پڑھا کرتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں سو جاؤں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی۔ یا علی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کہا تم بے وقوف اپنے سجدوں اور اپنی نماز کی رکعتوں پر ناز کرتے ہو، تم نے ابھی عبادت کا فہم ہی کب سیکھا ہے؟ ارے مشیت کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دینا، اسی کا نام تو عبادت ہے، اسی کا نام تو عبادت ہے۔ تو اب جو نبی مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ بھی فہم امامت ہے، فہم امامت ہے کہ جب نبی کہہ رہے ہیں تو یہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اب علی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہو سکتا تھا کہ علی ایک سوال تو کر لیتے، یا رسول اللہ کیا میرے لیٹنے سے میری جان بچ جائے گی؟ یاد رکھیے اگر امامت اپنی جان کی گارنٹی پا کے سو جاتی تو نفس اتنا محترم نہ ہوتا کہ اللہ کی مرضی کے عوض بک سکتا۔ یہ نہیں پوچھا کہ میری جان بچ جائے گی، یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں؟ اب ہم سب کی فضیلتوں کے قائل ہیں، جس نے بھی اسلام کے لیے کچھ بھی کیا ہم اس کی فضیلت کے قائل ہیں، مگر آل محمد اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ تاریخ میں جو رول آل محمد نے نبھایا ہے اس کیریکٹر کی جگہ کوئی دوسرا کیریکٹر لایا نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیے پیغمبر کی نظر انتخاب جو علی کے اوپر پڑی تو اب علی سے بہتر اس وقت کوئی کیریکٹر ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اگر علی کے علاوہ کوئی ہوتا تو یہ راز رات بھر راز ہی نہیں رہ سکتا تھا کہ نبی نہیں سو رہے ہیں بلکہ علی سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور عبادت کی سب سے اہم اور مشکل منزل یہ ہے کہ جب عبادت عادت سے ٹکرا جائے تو زیادہ تر انسان عادت کے غلام ہو جاتے ہیں، عبادت چھوٹ جاتی ہے۔ صبح کو کیا کریں نماز قضا ہو جاتی ہے، صاحب سونے کی عادت ہے۔ روزہ رکھیے، ارے صاحب کیا کریں سگریٹ پینے کی عادت ہے۔ تو عادت کے لیے مشکل مسئلہ کب ہے کہ جب عادت عبادت سے ٹکرا جائے۔ تو یہاں علی کو جاگنے کی عادت تھی، رسول کہہ رہے ہیں سو جاؤ،
تو اب علی نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ دیکھو علی عادت کا غلام نہیں ہے بلکہ عبادت کا بندہ ہے. اس کی عادت بھی مشیت کی پابند ہے. جب کہا جائے گا جاگ جاؤ تو جاگ جائے گا، جب کہا جائے گا سو جاؤ تو سو جائے گا. مزاج یہاں اہمیت نہیں رکھتے. علی کا مزاج اگر صلح حدیبیہ کو ہٹا دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ جنگ پسند تھا، مگر عجیب حالت ہم نے دیکھی صلح حدیبیہ میں کہ جو لوگ کبھی میدان جنگ میں نہیں ٹکتے تھے آج وہ میدان صلح میں نہیں ٹک رہے ہیں. جن کو جنگ ہمیشہ بھاری نظر آتی تھی آج ان کو صلح بھاری لگ رہی ہے. مگر یہ عجیب سپاہی ہے کہ کل اس کے ہاتھ میں فتح کا علم ہوتا تھا، آج اسی کے ہاتھ میں صلح کا قلم بھی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ علی دلیل دے رہے ہیں کہ علی کی تلوار نہ تو اپنی مرضی سے چلتی ہے نہ قلم اپنی مرضی سے چلتا ہے. جدھر مرضی رسول ہوتی ہے ادھر علی کی تلوار چلتی ہے، ادھر علی کا قلم چلتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. صلح حدیبیہ میں صرف دو کیریکٹر ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کا ذہن ایک پوائنٹ کے اوپر ہے، نبی اور علی. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، مگر یہ دو کیریکٹر ایسے ہیں. اس کے معنی علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امت میں اور نبی کے مزاج میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور وسیع کے مزاج میں کبھی فرق نہیں ہو سکتا. امت کا دماغ کہیں اور، نبی کا دماغ کہیں اور. امت شکست سمجھ رہی ہے، نبی فتح سمجھ رہا ہے. امت ذلت سمجھ رہی ہے، نبی عزت سمجھ رہا ہے. مگر یہ ایک ذہن ہے جو ہر موقع پر نبی کے ساتھ ہے. کل جنگوں میں جس کے ہاتھ میں قلم تھا آج صلح میں اسی کے ہاتھ میں قلم ہے. مگر ہاں ایک عجیب بات ہے پوری تاریخ میں، یہ بھی علی کی معرفت کی دلیل ہے. ایک بات اس بات سے پہلے کہہ دینا چاہتا ہوں اپنے پورے تاریخ کے مطالعے کے دعوے کے ساتھ، اور یہ دعوی علم نہیں ہے بلکہ ایک ہمبل سبمیشن ہے، ایک درخواست ہے. اور اگر کوئی مجھے کریکٹ کر سکے اور میرے اوپر یعنی مجھے صحیح ثابت مجھے غلط ثابت کر لے تو میں اپنی رائے سے رجوع کر لوں گا کہ پوری تاریخ اسلام میں علی ایک واحد کیریکٹر کا نام ہے کہ جس نے نبی کے زندہ رہتے ہوئے کبھی نبی کو کوئی مشورہ نہیں دیا، ہمیشہ نبی کی اطاعت کی. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں. ہمیں بہت سے نظر آئے، یا رسول اللہ یہ کر لیجئے، یا رسول اللہ وہ کر لیجئے، یا رسول اللہ ادھر چلے جائیے، یا رسول اللہ ادھر چلے جائیے. مگر پوری حیات نبوی میں کسی ایک موقع پر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ علی نے نبی کو کوئی مشورہ دیا ہو. یہ عرفان مرتضوی تھا کہ علی گویا اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو وحی کے چشمے سے سیراب ہوتا ہو اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے مشورہ نہیں دیا جاتا. اسے مشورہ نہیں دیا جاتا. مشورہ دینے والے خود ناقص العقل ہیں. عقل کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کمال تک پہنچ جائے تو اس کی تابع بن جائے. بس ایک موقع ایسا آیا ہے، ایک موقع پوری تاریخ میں جہاں علی نے قلم رکھ دیا، یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. عجیب مرحلہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتے؟ میں نام محمد کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ نہیں سکتا. آپ نے دیکھا عجیب مرحلہ ہے. میں چاہتا ہوں میرے بچے بھی سمجھ لیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی محمد الرسول اللہ کاٹ دو. یا رسول اللہ زبان دہن سے جس کا اقرار کیا زبان قلم سے اس کا انکار کیسے کروں؟
ہم تو اقرار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انکار کے لیے تھوڑی پیدا کیے گئے۔ مولا کاٹ دیجئے جب نبی کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم شاید مولا یہ جواب دیں کہ تم کو ابھی میری حیثیت معلوم نہیں ہے۔ پیغمبر کی حیثیت ہے مدعی رسالت کی، میری حیثیت ہے گواہ رسالت کی۔ پیغمبر کی حیثیت ہے مدعی رسالت کی۔ میں آسان زبان میں عرض کر دوں تاکہ میرے بچے بھی سمجھ جائیں۔ دو لوگوں کے درمیان ایک پراپرٹی کے اوپر جھگڑا ہو گیا، معاملہ عدالت تک پہنچا، مجھے گواہ بنایا گیا، میں نے جا کے گواہی دے دی۔ اب جب گواہی دے دی تو ایک آدمی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہونے کے بعد اس کو یہ اختیار ہے وہ چاہے اس پراپرٹی کو اپنے پاس رکھے اور چاہے اپنا دعویٰ واپس لے لے، اس کو واپس کر دے۔ تو مدعی کو اپنا دعویٰ واپس لینے کا تو حق ہوتا ہے، مگر گواہ کو اپنی گواہی واپس لینے کا حق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر گواہ اپنی گواہی واپس لے تو جھوٹا کہلائے گا۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مدعی رسالت ہیں، آپ اپنا دعویٰ تو واپس لے سکتے ہیں مگر علی اپنی گواہی واپس نہیں لے سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو غور کیا نا آپ نے کہ آپ اپنا دعویٰ تو واپس لے سکتے ہیں مگر میں اپنی گواہی واپس نہیں لے سکتا۔ ہر موقع پر اطاعت محض کا نام علی ابن ابی طالب۔ آپ کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤں۔ میدان خیبر سجا ہوا ہے، مسلمان فوجیں روز شکست پہ شکست کھا کے آ رہی ہیں۔ مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی، بس ایک واقعہ، ایک بات جو اطاعت کو دکھاتی۔ نبی نے امیر المومنین کو طلب کیا، لاؤتین الرایۃ غدن، کل ایسے کو علم دوں گا، کل ایسے کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ عجیب جملے ہیں رسول کے، یعنی پیغمبر کا بھی کیا ارشاد ہے، یہ ساری صفتیں اس میں ہوں گی جو کل علم لے کے جائے گا، جو کل لے کے جائے گا۔ جو اب تک جاتے رہے ان کے لیے پیغمبر کا کوئی ارشاد ایسا نہیں ہے، مگر میری منزل ذرا آگے ہے، جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ امیر المومنین کو اپنے ہاتھ سے سجایا، اپنی تلوار کمر میں مائل کی، اپنا امامہ سر پہ باندھا، اپنی سواری کا گھوڑا دیا، اے علی جاؤ، جبرائیل تمہارے آگے آگے، میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے۔ صرف چند قدم چلے تھے کہ رک گئے، لیکن پیغمبر کی طرف چہرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ جب تک فتح نہ ہوگی واپس لوٹے گا نہیں، مگر ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو علی کی اطاعت کی گواہی دیتا ہے، یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے کہ حد جہاد کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علی کی تلوار حکم رسول کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، بس حد جہاد جہاں تک ہے وہاں تک ہوگا، کہ یا تو اسلام لائیں یا جزیہ دیں۔ اب یہاں پر تاریخ کی قدیم ترین کتاب جس کو سیرت ابن ہشام کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کی کوئی تاریخ مسلمانوں میں اویلیبل نہیں ہے، مولانا تشریف فرما ہے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین میدان خیبر کی طرف چلے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ روایت ہے، جو جلیل القدر صحابی مانے جاتے ہیں، بہرحال وہ یہ کہتے ہیں اسی کتاب میں کہ جب علی میدان خیبر کی طرف چلے تو اتنی تیز چلے
کہ ہم یہ کہنے لگے ابوالحسن ذرا رک جائیے، ہم بھی تو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. مگر ہم نے علی کو نہیں دیکھا، صرف علی کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے خیبر تک پہنچے. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اطاعت پیغمبر میں کوئی علی کی برابری نہیں کر سکتا، صرف علی کے نقش قدم پر چلا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ہم چلے تو ہم علی کو پا تو نہیں سکے، صرف علی کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے میدان خیبر تک پہنچے. جیسے ہی میں نے یہ جملہ دیکھا کتاب میں، جوش ولا میں میرے دل نے یہ کہا فوراً کہ اللہ نے تو اس قوم کی قسمت ہی میں یہ لکھا تھا کہ وہ علی کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. مسلمانوں، اگر تم نے اسی دن کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ہوتا تو روز خیبر جب علی کے نقش قدم پہ چلے تھے تو میدان خیبر تک پہنچے تھے. اگر میدان زندگی میں علی کے نقش قدم پر چلتے تو حوض کوثر تک پہنچ جاتے. نہیں ہے کوئی لائق مداح حیدر، اغیار کو یہ دل سے کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، کیونکہ ناپاک زباں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. نعرہ حیدری. میرے دوستو، یہ امیر المومنین ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ احترام پیغمبر کیا ہے، اطاعت پیغمبر کیا ہے، اتباع پیغمبر کیا ہے. یہ علی نے دکھایا ہے. صرف زندگی میں نہیں، جب ماں کے شکم میں تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب پیغمبر آتے تھے تو یہ جو میرے بطن میں بچہ تھا یہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں احترام میں کھڑی ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ کون علی ہیں کہ جن کی پہلی غذا لعاب دہن رسول ہے. پہلی غذا تو جس کی پہلی غذا لعاب دہن رسول ہو، اس کی زبان سے نہج البلاغہ کی بلاغتوں کے پھول نہ کھلیں گے تو اور کیا ہوگا. ہمارے یہاں اہل بیت کی ہر فضیلت پیغمبر سے جڑی ہوئی ہے. کسی فضیلت سے پیغمبر کی کسی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی. صاحب آپ کہتے ہیں کہ علی نے پیدا ہوتے ہی صحف انبیاء کی تلاوت کی، تو آپ نبی سے بڑھا دیتے ہیں. خدا کی قسم، علی کا یہ معجزہ دست پیغمبر پر آنے کے بعد ظہور میں آیا ہے. 3 دن تک علی نے کسی صحیفے کی تلاوت نہیں کی. تو اب یا تو آپ علی کا معجزہ مان لیجئے یا اس نبی کا معجزہ مان لیجئے کہ جس کے ہاتھوں پہ مردہ کنکریاں بھی آ کے قرآن پڑھنے لگے. اس کے ہاتھوں پر اگر علی قرآن پڑھ دیں تو تعجب کی کیا بات ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مگر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہماری ان مجلسوں کا مقصد ہے، ہماری یہ مجلسیں درسگاہیں ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا بھی ہے، درس بھی دینا ہے. یہ مجلسیں ہماری بقا کی ضامن ہیں. آپ ان کو بچائیے، یہ آپ کو بچا لیں گی، زمانے کی سرد و گرم سے بچائیں گی. تو ہم کو اپنے اس گفتگو کو بھی آگے بڑھانا ہے کہ اس دین نے دنیا کو کیا دیا. میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس دین نے کیا دیا. آج میں چاہتا ہوں کہ ایک اور گوشہ جو اسی سے متعلق ہے. ہمارے دین سے پہلے دنیا میں علم اور دانش اعلی طبقے والوں کے لیے مخصوص تھا. علم حاصل کرنے کا حق کسی کو نہیں تھا. بس اعلی طبقے کے لوگ تھے جو علم حاصل کر سکتے تھے. ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے برہمنس کو یہ حق حاصل تھا، اور وہاں ویدا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شودر
کسی نیچی ذات والے کے کان میں کوئی منتر پڑ جائے، کوئی علمی بات پڑ جائے تو اس کے کان پھوڑ دو، اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دو۔ دنیا کی اور قومیں بھی پیچھے نہیں تھیں، ایران میں بھی علم حاصل کرنے کا حق صرف اشراف کو تھا، رؤساء کو تھا، حکما کو تھا۔ طول ہوگا، میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے اور میں تفصیل سے عرض نہیں کر پاتا ہوں۔ ایران کے اوپر کسی بادشاہ نے جب حملہ کیا تو اس نے اپنی قوم سے قرض مانگا، بادشاہ نے قرض دو۔ ایک بزنس مین نے یہ کہا کہ ہم قرض دیں گے اور واپس بھی نہیں مانگیں گے، بس میرے بیٹے کو پڑھنے کا حق دے دیا جائے۔ تو حکومت نے نہیں دیا اور کہا کہ جس دن ان کے بیٹے پڑھ لیں گے، ان کے بچے پڑھ لیں گے تو ہمارے شہزادے ان کے محتاج ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم وہ ہے جو انسان کو دوسروں کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ مگر ابھی بات ہماری نامکمل ہے۔ اب دنیا نے بہت ترقی کی، کیونکہ ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ دنیا جتنی ترقی کر جائے پیغمبر اسلام کے قدموں کی گرد نہیں پا سکتی۔ دنیا نے بڑی ترقی کی، یہاں تک کہ UN کا چارٹر بن گیا اور اس میں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ اور بڑا تیر مارا، تو یہ کہا کہ ہم دنیا کے ہر انسان کو تعلیم کا حق دیں گے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، تعلیم کا حق دیں گے، یعنی ہم سب کو برابری تک لے آئیں گے۔ اللہ اکبر! جب اس منزل پر انسانی فکر پہنچی تو جی چاہتا ہے کہ انسانی فکر کو جھنجھوڑ کے 1400 برس پہلے لے جاؤں، کہ تم اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے ہو کہ تم نے انسانوں کو تعلیم کا حق دیا ہے، اور حق وہ چیز ہے جو چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ مگر پیغمبر رحمت وہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اور دنیا کے ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں دیا، بلکہ تعلیم حاصل کرنا سب کے اوپر فرض کر دیا کہ جس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ رائٹ اور ڈیوٹی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ رائٹ وہ ہے کہ جس کو چھوڑا جا سکتا ہے، ڈیوٹی وہ ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پیغمبر نے آواز دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، سب کے اوپر واجب، سب کے اوپر لازم۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا پیغمبر کے افکار سے آج بھی کتنا پیچھے ہے، کتنا پیچھے ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں بتاتا کہ حصول علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اور شریعت میں اس کی اہمیت کیا ہے اور کہاں تک ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ شریعت کی ہر عبادت کے ساتھ کچھ حدود ہیں، مگر علم وہ عبادت ہے کہ جس کے ساتھ کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ جھولے سے لے کے قبر میں جانے تک حاصل کرو، اور ہر عبادت وہ ہے کہ جو ایک عمر حاصل ہونے کے بعد انسان پر واجب ہوتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہر وقت انسان کے اوپر ہے۔ یاد رکھیے کہ جس قوم کا تعلق علم سے ٹوٹ جاتا ہے وہ قوم کاروان حیات میں بہت پیچھے چھوٹ جاتی ہے، اور ہمارے لیے بھی اب کوئی اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھیں، آل محمد کا علم لے کے آگے بڑھیں۔ اس لیے کہ دنیا کو علم کا درس دینے والے اگر کوئی تھے تو وہ آل محمد تھے۔ اللہ اکبر! دنیا نے ان کے دروازے سے علم کی دولت پائی، دنیا نے ان کے دروازے سے حکمتوں کی بھیک حاصل کی، مگر نہ جانے کیا ہو گیا کہ ہمارے مال پر غیروں کی مہر لگ گئی اور ہمارا دامن ان چیزوں سے خالی رہ گیا۔ بات آگے بڑھ رہی ہے اور وقت بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ اپنے علم سے اس پوری کائنات کی تسخیر کرے، کائنات کو کنٹرول میں لے، اخلاق کے ذریعے دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لے، اور عبادتوں کے ذریعے اپنے نفس پہ کنٹرول پا لے۔ یہ تین چیزیں تھیں، یہ تین چیزیں ہیں جن پر انسان کو کنٹرول پانا ہے۔ یہ کائنات جو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، علم و ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ دوسرے انسان جو تمہارے سامنے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ اور یہ تمہارا نفس سرکش تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے،
اپنے زہد و تقوی سے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ کسی نے پوچھا معصوم سے زہد کیا ہے؟ کیا زہد میدان جنگل میں جا کر کے سوکھی روٹیاں کھانے کا نام ہے؟ ایک جملہ، خدا کی قسم ایک جملہ فرمایا، زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بن جائے، کوئی چیز تمہاری مالک نہ بن جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ پہلے ہم چیز کے مالک ہوتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وہ چیز ہماری مالک بن جاتی ہے۔ دولت جمع کرنی شروع کی، اس وقت تک ہم مالک تھے، ایک ایسی منزل آئی کہ اب ہماری آنکھ، کان، نظر سب کچھ صرف دولت تلاش کر رہی ہے، تو اب ہم اس کے مالک نہیں رہے، وہ ہماری مالک بن گئی۔ ہم وہ کریں گے جہاں سے دولت آئے، ہم وہ نہیں کریں گے جہاں سے دولت جائے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اب ہمارے سارے ایکشن وہ ڈٹرمن کر رہی ہے، تو وہ مالک بن گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا الزہد الزہد بین الکلمتین من القرآن، زہد قرآن کے 2 جملوں میں بند ہے۔ جو چیز آ جائے اس پہ اترانے نہ لگو، جو چیز چلی جائے اس پہ زیادہ افسوس نہ کرو، اس لیے کہ تم کیا لے کے آئے تھے، کیا لے کے آئے تھے۔ لکہ لا تاسوا بما فاتاکم، جو چیز تم سے چلی جائے اس پہ زیادہ افسوس نہ کرو، اور خوشی سے اتراؤ نہیں کچھ مل جائے، اس لیے کہ جو حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں وہ انسان نہیں کہلاتے۔ اہل بیت اطہار ہیں کہ حالات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تب بھی سخی ہیں جب مال ان کے پاس ہو، اور یہ تب بھی سخی ہیں جب ان کے پاس کچھ نہ ہو۔ جس سورے کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت اس کی ابتدائی آیتوں کی ہیں، وہ جن کی فضیلت میں اترا ہے اس وقت ان کے پاس کیا تھا دنیا سے، مال دنیا میں سے؟ وہی 5 روٹیاں تو تھیں۔ یتیم آ رہا تھا، مسکین آ رہا تھا، علی نے دی، فاطمہ نے دی، فضہ نے دی، حسن نے دی، حسین نے دی۔ مال دنیا میں اہل بیت کے پاس اس وقت ان 5 روٹیوں کے سوا کچھ نہ تھا، تو ماننا پڑے گا کہ اگر پوری دنیا بھی ان کے اختیار میں ہوتی اس وقت تو وہ دے دیتے۔ ان کے اوپر حالات کا اثر نہیں پڑتا، ہر وقت یہ عطا کرتے ہیں۔ میری بات ختم ہو گئی، انشاءاللہ تعالی کل سے میں چاہتا ہوں، میں روز تہیہ کرتا تھا کہ اپنی بہنوں کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کروں، لیکن موقع نہیں مل پاتا تھا۔ آج میرا وعدہ ہے آپ حضرات سے کہ کل سے میں ایک ایسے موضوع کی شروعات کروں گا جس میں بہت کچھ اپنی بہنوں سے بھی مجھے خطاب کرنا ہے، ان کی قدر و منزلت اور ان کی ذمہ داریاں۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ انسان میں ارادہ و اختیار رکھا گیا، اختیار انسان کو عروج دیتا ہے، کمال دیتا ہے۔ اگر انسان کو مجبور بنا دیا جائے تو پھر اس کا عمل اس بلندی پہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو مجبور کیا جائے دینے کے لیے تو آپ کی عطا میں بھی وہ بلندی نہیں پیدا ہوگی جو آپ اختیار سے دے سکیں۔ اختیار کے ساتھ ہر عمل بلند ہو جاتا ہے، مجبوری کے ساتھ ہر عمل پست ہو جاتا ہے۔ ہمیں تاریخ میں کچھ واقعات ملتے ہیں۔ ایک جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا تھا، اور اس جنگ کا سپہ سالار طارق ابن زیاد تھا۔ طارق ابن زیاد جب اسپین کے ساحل پہ اترا تو اس نے تمام کشتیوں کو جلا ڈالا تاکہ مسلمانوں سے اختیار چھین لے، بھاگنے کا اختیار چھین لے۔ اب یا تو جیتو گے یا مرو گے، دوسرا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے، آپشن ختم کر دیا۔ تو یہ بھی ایک جنگ تھی، بہرحال وہ جیتا۔ اسپین میں 700 سال مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن جب صفایا ہوا تو ایسا صفایا ہوا کہ آج کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں میں ایک اور جہاد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں 72 افراد کی چھوٹی سی فوج ہے اور امام ان سے اختیار چھین نہیں رہے ہیں، بلکہ ایک شمع ہے جس کو گل کر کے ان کو اختیار دے رہے ہیں کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ جہاد دنیاوی تھا جو ختم ہو گیا،
یہ جہاد ایسا ہے جو ابد تک قائم رہے گا. اور امام اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کو ایک بلندی تک لے جانا چاہ رہے ہیں. اگر امام مجبور کر دیتے تو جہاد کربلا میں وہ چمک نہ پیدا ہوتی جو اب پیدا ہو گئی. میرے ساتھیوں، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. تم چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے. اچھا لو، تمہیں شرم آتی ہے تو میں یہ چراغ جو جل رہا ہے میں اسے بجھائے دیتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ ادھر چراغ بجھے، ادھر وفاؤں کے چراغ جل گئے. دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی. مولا یہ تو ایک بار کا مارا جانا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی مارے جائیں پھر جلائے جائیں اور ہماری خاک اگر ہوا میں اڑا دی جائے تو بھی آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گے. اور اسی مجمع میں اس کے بعد جب حسین نے اپنے اصحاب کو آزما لیا تو فہرست شہداء پڑھنی شروع کی. اسی مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہیں پر. یہ کون بچہ ہے؟ کہ جو بچہ تو امام حسن کا ہے مگر اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ امام حسین ہی کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی شہادت کے وقت یہ بچہ یا 2 سال کا تھا یا 3 سال کا تھا، اور امام بھی اس کو اپنا ہی بیٹا سمجھتے ہیں. یتیم حسن جس کا ماتم کرنے کے لیے اور جس کی شبیہ تابوت آج اٹھانے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں. مگر اس کی منزلت کیا ہے؟ منزلت یہ ہے کہ یہ بچہ جس کے لیے تمام تاریخیں متفق علیہ ہو کر یہ کہتی کہ یہ بچہ ابھی واقع کربلا کے وقت بالغ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن شوق شہادت کتنا ہے کہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. چچا کیا آپ کی فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ میرا نام نہیں ہے. امام نے چاہا کہ دنیا کو دکھا دیں بنی ہاشم کے بچے کیسے ہوتے ہیں. ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا. عجب سوال کیا. کیف الموت عندک یا بنیا، چچا کی جان میرے لال اس مجمع کو یہ تو بتا دو کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے. وہ موت کہ بڑوں کے جب سامنے آئی تو ان کے پیر کپ کپانے لگے، لیکن بنی ہاشم کا یہ نابالغ بچہ ایک مرتبہ لہک کے کہتا، چچا الموت عندی احلی من العسل، چچا موت تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ چچا نے بھتیجے کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا فہرست شہداء میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. جزاکم ربکم. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تصور کی آنکھوں سے دیکھیں، اس لیے کہ ذاکر کے لیے مصائب پڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ حضرات تصور سے دیکھیں کہ حسین ایک نابالغ بچے سے بات کر رہے ہیں، بیٹا تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں، تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا بھی ہے. اب غیرت جناب قاسم بیدار ہوئی، چچا میرے بھائی کا نام فہرست شہداء میں ہے، کیا کل آدھا خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ اللہ اکبر. جب قاسم کا یہ حال تھا غیرت سے، تو عباس کا کیا حال ہوگا، علی اکبر کا کیا حال ہوگا. میں کہوں گا اے قاسم، تم یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ آدھا خیمے میں آ جائیں؟ ذرا عصر عاشور کے بعد آ کے دیکھو خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے. جزاکم ربکم، جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عاشور کا دن آ گیا. اس بچے میں اتنی شوق شہادت ہے کہ ہر ایک کے جانے کے بعد یہ آگے بڑھتا ہے، چچا مجھے بھی اجازت دے دیجیے، چچا مجھے بھی اجازت دے دیجیے. مگر امام کس طرح یتیم بھتیجے کو اجازت دے؟ اللہ اکبر. نہیں دیتے اجازت. ایک جگہ بیٹھ کے رونے لگے. روتے روتے ناگہان ذہن میں خیال آیا
کہ میرے بازوؤں پر ایک تعویذ بندھا ہوا ہے جس کو بابا نے باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب سب سے سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو نکال کے دیکھنا. جزاکم ربکم. تعویذ کھولا, بابا کی تحریر, بیٹا قاسم جب میدان کربلا میں میرا بھائی حسین لشکر اعداء سے گر جائے تو اپنی جان میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا پہ نثار کرنا. امام حسین کے پاس لے کے آئے, چچا دیکھیے بابا کی تحریر. بھائی کی تحریر کو دیکھا. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ایک خط امام حسین کے نام بھی تھا, بھیا حسین کربلا کے میدان میں میرے بچے کو اپنے اوپر سے صدقہ کر دینا. ایک مرتبہ اب حسین انکار نہیں کر سکتے, بس جلدی عرض کر رہا ہوں, وقت بھی گزر چکا ہے, جلدی عرض کر رہا ہوں. حسین انکار نہیں کر سکتے, مگر روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے جناب قاسم کو میدان میں جانے سے پہلے غیر معمولی اہتمام کیا. ایک کرتا پہنایا اور اس کے بعد اس کے دامن کو, اس کے گریبان کو چاک کر دیا. نہیں معلوم کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یتیم بچہ ہے یا یہ کہ قاسم کو زندگی میں کفن پہنانا چاہ رہے ہیں. جزاکم ربکم. ایک امامہ بھی باندھا بھائی کی امانت کے, جس کا ایک سرا بالکل اسی طرح سے جس طرح میت کے امامہ باندھا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہزاروں سن سکو گے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے سے خود سے گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا. عباس نے گود میں اٹھایا, گھوڑے پر سوار کیا. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیام حسینی سے ایک بچہ اس طرح سے نمودار ہوا جیسے بدلی سے 14ویں رات کا چاند نمودار ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ جو دشمن کی نظروں میں چاند تھا وہ ماں کی نظروں میں کیا ہوگا, وہ پھوپھی کی نظروں میں کیا ہوگا, وہ چچا کی نظروں میں کیا ہوگا. چاند کی طرح نکلا. اللہ اکبر, کتنا خوبصورت تھا یہ بچہ, لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ چاند مزمحل نظر آتا تھا. یہاں تک کہ میدان جنگ میں آئے, ایک رجس پڑی, جو نہ جانتا ہو وہ جان لے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں, میں فرزند محمد مصطفیٰ ہوں. تم نے میرے چچا کو جنگل میں لا کے گھیرا ہے, خدا کی قسم میں اپنی تلوار سے اپنے چچا کا دفاع کروں گا. حملہ کیا. چھوٹا سا بچہ کتنی دیر جنگ کرتا. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عمرو ابن سعد یزدی کہتا ہے کہ اگر یہ بچہ میری طرف سے گزرے گا تو میں اس کی ماں کو اس کے غم میں مبتلا کر دوں گا. اللہ اکبر. تلوار لے کے یہ شخص کمینگاہ میں چھپا رہا, یہاں تک کہ جناب قاسم جب جنگ کرتے کرتے اس کی طرف سے گزرے تو پیچھے سے سر کے اوپر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر دو پارا ہو گیا. ادھر سر کا دو پارا ہونا تھا, گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, زمین پہ تشریف لائے, آواز دی, یا اماں ہو ادرکنی, یا اماں ہو ادرکنی, چچا میری مدد کو آ جائیے. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم. سر سے خون بہ رہا ہے, سر سے خون بہ رہا ہے, آواز دیتے جا رہے ہیں, یا اماں ہو ادرکنی. مگر عزادارو, یہ عجیب مظلوم شہید ہے, اس لیے ہر شہید جب شہید ہوا مرنے کے بعد اس کی لاش پامال ہوئی, مگر یہ شہید وہ شہید ہے کہ زندگی میں جس کا لاشا پامال کیا گیا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, سینے پہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی تو آواز نکلتی تھی, یا اماں ہو ادرکنی, یا اماں ہو ادرکنی. سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں. اللہ اکبر. امام حسین نے حملہ کیا, جب سے پہنچے بھتیجے کے پاس لاش پامال ہو چکی تھی, بھتیجا دنیا سے جا چکا تھا. زخمی سینے پہ ہاتھ رکھا,
چچا کی جان، چچا کی جان، تیرے چچا کو بڑا شوق ہے، تو بلاتا رہا میں نہ آ سکا۔ عزادارو غضب ہو گیا، عجیب منظر ہے، امام حسین رونے لگے۔ بس ایک جملہ مجلس کو تمام کروں گا، ایک جملہ۔ ایک مرتبہ جب قاسم کے لاشے میں رو چکے تو چاہا کہ قاسم کے لاشے کو اٹھائیں۔ اللہ اکبر، وہ روایت میں یہی جملہ آیا ہے کہ حسین نے جب چاہا کہ قاسم کی لاش کو اٹھائیں، اب پیروں کو اٹھایا تو پیر لاش سے جدا ہو گئے، ہاتھوں کو اٹھایا ہاتھ لاش سے جدا ہو گئے۔ اب حسین کیا کرے؟ ایک مرتبہ آبا کو پھیلایا، لاش کے ٹکڑے رکھے، خیمے کے در پہ لاگے رکھا، پرواہ تمہارا بیٹا آ گیا۔